اس لیے اس چیز کو دھتکار نہ دے یہ کہہ کے کہ تم کیوں نہیں کرتے اس لیے میں کیوں کروں. اور اسی لیے تو یہ ساری اپنی فریب کاریاں اور جتنی کاروباری ڈسانیسٹیاں پھیلی ہوئی اس لیے ہیں کہ وہ بھی تو کرتا ہے. یہ کہو کہ صاحب ملاوٹ کیوں کرتے ہو؟ ساری دنیا کر رہی ہے. رشوت کیوں لے رہے ہو؟ ہر ایک لے رہا ہے جی. یعنی یہ سند بن جا رہی ہے. تو دیکھنا تو یہ چاہیے کہ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے مجھ سے جو کہہ رہا ہے وہ بات صحیح ہے یا نہیں. یہ نہیں کر رہا تو یہ اس کا جرم ہے، یہ بھگتے گا. مجھ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے وہ کیوں نہیں کیا تھا. مجھ سے یہ پوچھا جائے گا کہ ایک اچھی بات تم نے سنی کیوں نہیں تھی، پھر اس کے مطابق عمل کیوں نہیں کیا تھا. لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. بڑی چیز. اتنے سی قرآن کے اس حکم یا نصیحت کی آواز پہ عمل ہونا شروع ہو جائے کہ کہو وہ جو کر کے دکھاؤ. یہ آپ کے ہاں کا معاشرہ، یہ دنیا کچھ کی کچھ ہو جائے. اور اس کے بعد تقابل جو کیا ہے نا خارجی کائنات میں نظام عمل کا کہ خاموش سب کام کیے چلے جا رہے ہیں. یہ معاشرہ ہمارا کوئی کام نہیں، باتیں ہی باتیں کی جا رہی ہیں. مومن کا شعار یہاں کہا تھا کبرہ مقتا عند اللہ، سخت ناگواری کی بات جسے ہم کہتے ہیں. اس کے مقابلے میں کون سی بات ہے جو بہت پسند ہے خدا کو؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. خدا کے نزدیک پسندیدہ وہ ہیں باتیں نہیں کرتے زیادہ. وقت آ پڑتا ہے تو میدان جنگ میں سرفروشی کے لیے جا نکلتے ہیں، اور اس کے بعد دشمن کا مقابلہ اس طرح سے صفا راہ ہو کے کرتے ہیں. اب یہ دیکھیے جو پہلی بات تھی نا کہ یہ سارے کوثار کی چٹانیں، یہ اتنے بڑا سورج کا نظام، یہ سارے تارے، یہ سارے خاموش کھڑے ہیں اپنے مقام پہ مصروف عمل ہیں. یہاں ایک تشبیہ دی ہے کہ یہ پھر یہ جو جماعت مومنین مجاہدین کی جماعت میدان جنگ میں جاتی ہے تو کیسے لڑتی ہے. مدافعت میں اس طرح سے جم کے کھڑے ہو جاتے ہیں گویا کہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. سیسا پلائی ہوئی دیوار خاموش ہوتی ہے لیکن ہر مخالفت کا مقابلہ چٹان کی طرح کرتی ہے. کچھ نہیں کہتی لیکن کھڑی ہوتی ہے اس طرح سے کہ بڑے سے بڑا مہیب حملہ بھی اس کے پاؤں میں لغزش نہیں پیدا کرتا. کہتے ہیں کہ یہ پھر میدان جنگ میں یوں دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو. میدان جنگ کا سپاہی وہاں بیان نہیں ایشو کا اسٹیٹمنٹ ایشو نہیں کرتا، بیانات نہیں دیتا، مجلسیں نہیں منعقد کرتا. وہ کر کے دکھاتا ہے، بات نہیں کرتا. اور اس طرح سے جم کے کھڑا ہوتا ہے جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار. اس کے مقابلے میں پھر قرآن اپنے انداز کے مطابق تاریخی شواہد کو سامنے لے آیا کہ دیکھیے قوم موسیٰ کو، بنی اسرائیل کی قوم کو، وہ اپنے زمانے میں وہ بھی باتیں کیا کرتی تھی، بڑی باتیں کیا کرتی تھی. قرآن تو مختلف مقامات پہ اس نے دہرایا کہ ذرا سا حکم ان کو دیا کہ صاحب یہ ایک بچڑا ذبح کرو. بات بڑی صاف تھی. اب اس میں وہ مین میخ نکالنے لگ گئے. عمر کتنی ہونی چاہیے، رنگ کیسا ہونا چاہیے، استعداد کس قسم کی ہونی چاہیے، بڑا ہو چھوٹا ہو، حل میں جوتا ہو، ایسے ہو. نے کہا اتنی سی بات تھی اور تم لگے اس کے اندر مین میخ نکالنے. اور پھر جس انداز سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستایا کرتے تھے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. کیفیت ان کی یہ تھی کہ کوئی بھی خدا کا حکم ان کو دیا اور انہوں نے اس کے متعلق باتیں کرنی شروع کر دیں، عمل نہیں کیا. اور ان باتوں میں پھر اس طرح ستاتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. یہ کس انداز سے ستاتے تھے وہ بہرحال متعدد مقامات پر بات آ گئی ہے، میں اس کو دہرانا ہی نہیں چاہتا. خاص طور پہ ہمارے ہاں روایت میں جو چیز کہی گئی ہے وہ تو دہرائی جانے کی قابل بھی نہیں ہے صاحب.
کہا کہ تم جانتے ہو کہ میں جو کچھ تمہیں کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ خدا کے پیغامات، اس کے احکام ہیں جو میں تم تک پہنچاتا ہوں، یہ ان کی اطاعت سے مجھ پہ احسان نہیں کرتے، اور ان کی اگر تم خلاف ورزی کرتے ہو تو وہ میرے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں ہے، میں تو خدا کا رسول ہوں، اس کی بات تم تک پہنچاتا ہوں۔ کہا کہ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اب آگے بات پھر وہ 2-4 لفظوں میں وہ کہہ دی گئی ہے، کئی دفعہ یہ چیزیں آ چکی ہیں، ہر بار جب آتی ہے تو پھر بیان کرنا پڑتا کہ جس نے تقدیر جیسے مشکل ترین مسئلے کو 4 لفظوں میں حل کر کے رکھ دیا ہے۔ خدا جسے چاہے ہدایت دے دیتا ہے، جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے، جسے وہ چاہے یہ سب چیز جسے وہ چاہے وہ کر دیتا ہے، ذلیل بھی وہی کرتا ہے، عزت بھی وہی دیتا ہے، حکومت بھی وہی دیتا ہے، جسے چاہے یہ کر دیتا ہے، جسے چاہے وہ کر دیتا ہے، کوئی ذمہ داری انسان کی ہے نہیں۔ غور فرمائیے کیا کہتا ہے قرآن کہ کس طرح سے یہ ہو جاتا ہے جیسے تم کہتے ہیں، فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ۔ ٹھیک ہے، ان کی ذہنیت بگڑ گئی، ان کی سیرت بگڑ گئی، ان کی سوچ بگڑ گئی، ان کے قلوب کے اندر کجی پیدا ہو گئی، ذہنیت تباہ ہو گئی۔ یہ کیوں ہوئی؟ کہنے کو تو کہو گا ازاغ اللہ، خدا نے کیا، بات سمجھو، فلما ازاغوا، جب وہ خود ٹیڑھے ہوئے تو یہ کیفیت ہو گئی ان کی، جب وہ خود ٹیڑھے ہوئے تو اس کا نتیجہ یہ نکلا۔ دوسرے مقام پہ بھی یہ 4 ہی لفظ ہیں اس قسم کے جو آئے ہیں، یہ 51/9 وہ بھی بڑی اہم ہے۔ یوفق عنہ من افکا، غلط راستے کے اوپر وہی ڈالا جاتا ہے جو غلط راستہ اختیار کرتا ہے۔ یہ ساری ذمہ داری قرآن دیتا ہے، انسان کی ذمہ داری ہے جب ہی اپنے کسی فیصلے اور عمل کا یہ نتیجے کا ذمہ دار بنتا ہے نا۔ اگر یہ سارا کچھ خدائی کیے چلا جا رہا ہے تو پھر یہ جزا سزا کے مسئلے، مکافات عمل، یہ جنت و جہنم بیکار چیزیں ہیں۔ وہی گمراہ کرتا ہے، وہی ہدایت دیتا ہے۔ یہ کتنی بڑی چیز ہے کہ انسان کے ہاتھ میں انیشیٹو ہے، یہ بات بہت دفعہ پہلے آ چکی۔ انسان ابتدا کرتا ہے، جس قسم کا یہ بن جاتا ہے اسی قسم کے اس کے نتائج برآمد ہو جاتے ہیں۔ یہ بنتا کس قسم کا ہے؟ یہ اطاعت شعار بنتا ہے، قوانین کے سرسبز و شاداب نتائج اس کو مل جاتے ہیں، یہ ان سے سرکشی برتتا ہے، تباہی اور بربادی اس کے حصے میں آ جاتی ہے۔ یہ جو کچھ بنتا ہے، خدا کا قانون انسان کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، جس راستے کے اوپر یہ جاتا ہے اس راستے کے مطابق اس کا قانون ہوتا ہے۔ غلط راستے پہ چلتا ہے تو وہ غلط جگہ جا کے پہنچ جاتا ہے، صحیح راستہ اختیار کرتا ہے، منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ آغاز کار، ابتدا جسے کہتے ہیں، انیشیٹو جسے انگریزی میں کہتے ہیں، یہ اس کے لیے، یعنی اس مقام پہ دیکھیے، اس چوراہے کے اوپر وہ انسان کھڑا ہے، مسافر جس نے جانا ہے، کسی منزل کے اوپر پہنچنا ہے، خدا نہیں اس سے کسی صحیح راستے کے اوپر لگا دیتا کہ چلو، دکھا تو دیا ہے اس نے، وہاں وہ اس نے سائن پوسٹ لگا دیے ہیں چوراہے کے اوپر کہ یہ راستہ فلاں گاؤں کو جاتا ہے، یہ فلاں شہر کو جاتا ہے، آنکھیں دے دی، روشنی دے دی، علم دے دیا، سائن پوسٹ دے دیے۔ اب وہ خود پکڑ کے اس کو راستے کے اوپر نہیں لگاتا، کہتا یہ ہے کہ یہاں پہنچ کے جس قسم کا راستہ تم اختیار کرو گے اس قسم کا قانون تمہارے اوپر لاگو ہو جائے گا۔ غلط راستہ اختیار کرو گے تو قانون یہ ہے کہ شام کو تکان تمہارے حصے میں آئے گی، منزل سے تم کوسوں دور ہو جاؤ گے۔ یہ ہمارا قانون ہے کہ غلط راستے پہ چلنے والا صحیح منزل پہ نہیں پہنچ سکتا، لیکن یہ ابتدائے کار تمہارے پاس ہے کہ تم غلط راستہ اختیار کرتے ہو یا صحیح اختیار کرتے ہو، یہ ہم نہیں کرتے تمہارے لیے، ہم تو تمہارے فیصلے کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، جیسے تم بن جاتے ہو اس کے مطابق، جسے آپ کہتے ہیں تمہاری تقدیر، تمہاری قسمت،
یہ باہر سے لکھی ہوئی کوئی چیز نہیں